बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं थल नेटवर्क और मैं हूं इजाज़ बलोच। आप तमाम सुनने वाले देखने वालों की खिदमत में सलाम। इस वक्त दो अहम मौज़ूआत हैं जिन पर आज हम बात करेंगे, आपसे शेयर करेंगे। और सबसे पहला जो हमारा मौज़ू है वो बहुत ज़बरदस्त कि भारत को एक बार फिर आलमी सतह पर जो रसवाई का सामना हुआ है और अमेरिका की एक अदालत, एक कमीशन है जो उसका कोई इंसाफ के हवाले से, तो उन्होंने एक फ़ैसला दिया है कि भारत जो है वो अक़लियतों के हवाले से दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क उसे करार दिया गया है। यकीनन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ख़बर है, बहुत बड़ी कामयाबी है। आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है तो भारत के अंदर जो है मज़ालिम और जंगी जो उसका जुनून है वो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। जो मुसलमान हैं भारत के अंदर बसने वाले, उनके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है, तशद्दुद के वाक़यात सामने आ रहे हैं, मसाजिद को गिराने के वाक़यात सामने आ रहे हैं, और फिर कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, और 8 माह से जो लोग घरों में कैद हैं, कर्फ्यू की कैफियत है, वो कर्फ्यू लगा के रखा गया है। तो इस तरह के मामलात जब से सामने आए हैं, पाकिस्तान बार बार यही बात कह रहा है, आलमी फोरम पर भी कह रहा है, लेकिन दुनिया जो है वो इसका नोटिस नहीं ले रही। 8 माह का जो कर्फ्यू है वो भी बदस्तूर चल रहा है, जारी है। इस हवाले से जो है बड़ी ये पेशरफ्त है कि अमेरिका के एक कमीशन ने भारत को एक ख़तरनाक तरीन मुल्क करार दिया है। आज इस हवाले से हमारे साथ सीनियर एंकर, सीनियर तज्ज़ियाकार मलिक अहमद ख़ान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और ख़ास तौर पे 18वीं तरमीम जो हमारा दूसरा बड़ा मौजू है, 18वीं तरमीम पाकिस्तान के अंदर जो है ख़त्म करने की बातें चल रही हैं और इसमें अपोजिशन जमातें भी इकट्ठी हो रही हैं, बड़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है, सियासी माहौल गर्म होता दिखाई दे रहा है। 18वीं तरमीम जब से ये पास हुई थी, ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का गठजोड़ था, जिससे उन्होंने अपने जो मफादात थे उनका तहफ़्फ़ुज़ तो किया, लेकिन मुल्क को, वफाक को, उसकी इकाइयों को बहुत सारा इससे नुकसान भी हुआ, पैसा जो है उसका भी ज़िया हुआ, करप्शन भी हुई। तो आज जो है मलिक अहमद ख़ान से पूछेंगे इस हवाले से कि उनका क्या नुक्ता नज़र है कि 18वीं तरमीम के हवाले से क्या ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है इस वक्त वफाकी हुकूमत ख़त्म कर पाएगी, क्योंकि इसके लिए 2/3 अक्सरियत का होना लाजमी है। पिछले चंद दिनों से हमारे मुल्क की अपोजिशन की जमातें 18वीं तरमीम के हवाले से एक दूसरे से राब्ते में हैं और अभी उन्होंने एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया है। 18वीं तरमीम का इशू इस वक्त ये जो सबसे बड़ा हथियार जो है, अपोजिशन की जमातें ये समझती हैं कि वो यही हथियार है उनको सियासत करने के लिए। इस वक्त जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि भाई मौजूदा हुकूमत को न तो कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल है और न सेनेट में उससे ज़्यादा अक्सरियत हासिल है। तो आइन की तरमीम जब तक के 2/3 अक्सरियत न हो वो हो ही नहीं सकती। पहली बात तो ये है कि ये इस पे डिबेट तो हो सकती है, इस पे बात तो की जा सकती है, इस पे जो नए नए मसाइल पैदा हो रहे हैं उन पे तो बात की जा सकती है, इस पे गौर व फिक्र तो किया जा सकता है। लेकिन ये कहना कि भाई हुकूमत इस तरमीम को ख़त्म करना चाहती है, तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। मैं ये समझता हूँ कि ये सरासर बहतान तराशी है कि हुकूमत इसको ख़त्म करना, जब हुकूमत के पास इसका इख्तियार ही नहीं तो वो ख़त्म कैसे करेगी। तो ये सिर्फ सियासत करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि इसे बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो आइनी तरमीम 18वीं आइनी तरमीम है, कोई ये एक तरमीम नहीं थी, इसके अंदर कोई आइन की 100 से ज़्यादा जो शिक्के थी उनको तब्दील किया गया था। और इससे जो मसाइल पैदा हुए हैं वो इस वक्त इतने गंभीर सूरत इख्तियार कर चुके हैं। यानी इस वक्त आप ये देखें कि जो कोरोना की सूरत हाल है, इस सूरत हाल में इख्तियारात सूबों के पास हैं, फंड सूबों के पास हैं, और फिर सूबे जो हैं, ख़ास तौर पे सिंध जो है वो इस किस्म का इशू उठा रहा है कि जी विफाक हमारी मदद नहीं कर रहा। अब जो लोग बाहर से आने थे वो तो बार्डर जो हैं, वो सरहदें जो थी वो तो विफाक के पास थी, और जब वो लोग बाहर से आके इंटर होना है उन्होंने, तो वो तो फिर सूबों के हवाले हो जाना था। अस्पताल तो उनके पास है, इलाज मुआवजा तो उन्होंने करना
تھا اور یہ ساری جو چیزیں ہیں کمیاں ہیں وہ انہوں نے دور کرنی تھی، لیکن اس کا بلیم جو ہے وہ وفاق کو دینا مجھے یہ نہیں سمجھ سے بالا تر چیز ہے۔ تو یہ ڈسکس ہونے کی ضرورت ہے، چونکہ 18ویں ترمیم میں تعلیم جیسے ایک سبجیکٹ کو صوبوں کے حوالے کر دیا گیا اور پورے ملک میں ایک عجیب سی صورت پیدا ہوگی کہ جو صوبہ جو چاہے وہ اپنا پڑھائے۔ اس میں قومی ہمارا جو ہے تشخص پیدا نہیں ہو سکتا، ہم ایک یعنی نیشن نہیں بن سکتے، کوئی سندھی بن جائے گا، کوئی بلوچی بن جائے گا، کوئی پنجابی بن جائے گا، کوئی پشتون بن جائے گا۔ تو ہمیں جو قومی سطح پہ ہم نے پاکستانیت کا جو تصور پیدا کرنا تھا وہ اس کو بہت طریقے سے بری طریقے سے شیٹر ہوا ہے، اور ایک جو صحت کا شعبہ تھا یہ بھی اس کو جو ہے وہ صوبوں کو دے دیا گیا۔ اب مرکز جو ہے اس کے پاس اس کی حدود سوائے اسلام آباد جو ہے کارپوریشن ڈیولپمنٹ کارپوریشن تک محدود ہو گئی ہے، یا وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حد تک وہ جو ہے کچھ کر سکتا ہے، باقی تو صوبے خود اختیار رکھتے ہیں۔ تو اس پہ ڈسکس ہو سکتا ہے، اس پہ بحث مباحثہ ہونا چاہیے کہ کیا ان چیزوں کو یا ان محکموں کو یا ان وزارتوں کو کیا مرکز کے پاس واپس آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے، اس میں بہتری کس طریقے سے کی جا سکتی ہے، اس پہ ڈیبیٹ میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ہونی چاہیے۔ اور جو بھارت کے خلاف فیصلہ آیا ہے اس پر بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا مستقبل میں بھارت کیا حکمت عملی اپنائے گا اس طرح کے فیصلوں سے، اس طرح کے اقدامات سے بچنے کے لیے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت بھارت میں جو اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے شاید دنیا کی کسی خطے میں ایسا ہو۔ عمران خان ہمارے وزیر اعظم نے جب سے مودی دوبارہ برس اقتدار آیا ہے اور وہاں جو اس نے اقلیتوں کے ساتھ صورتحال بنائی ہے، پیدا کی ہے، جس میں ان کے حقوق کو سلب کرنے کا مسلسل سلسلہ جاری ہے، اس میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی بابری مسجد کے حوالے سے منظر عام پہ آیا جس میں مسلمانوں کو اس مسجد سے محروم کر دیا گیا۔ اس کے بعد شہریت کے قانون کے حوالے سے بہت ساری قانون سازی کی گئی، کشمیر کے حوالے سے قانون سازی کی گئی، اور اب جو کرونا وائرس کے دوران اس وبا کو طبی نقطہ نظر سے اس کا مقابلہ کرنے کی بجائے ہندوستان کی حکومت نے اس کو ایک مسلمانوں سے جوڑ کے ایک اتنا خطرناک قدم اٹھایا ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور یوں نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور اقلیتوں کے لیے بالعموم تنگ کی جا رہی ہے۔ اور یہ صورتحال ہمیں اس بات کا بھی پتہ دیتی ہے کہ آج سے 72 سال پہلے قائد اعظم علیہ رحمت نے مسلمانوں کے علیحدہ وطن کے لیے جو کوشش کی تھی اور جو دو قومی نظریہ انہوں نے بیان کیا تھا وہ بالکل درست تھا۔ اور آج اگر یعنی ایک اتنی خطرناک صورتحال بن چکی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنا بھارتی شہری ثابت کرنے کے لیے ایک بہت بڑے قانونی ان کے لیے بحران کھڑا کر دیا گیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو یعنی جو اس خطے میں پیدا ہوئے، جن کی نسلیں وہاں دفن ہوئیں اور جو آج بھی ہندوستان کے شہری ہیں لیکن آج بھی انہیں اپنے آپ کو ہندوستانی ثابت کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اور ہمارے وزیر اعظم بار بار اس کی دوسرے چوتھے دن اس کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے نریندر مودی جو ہے ہندوتا کے نظریے کو پروان چڑھا رہا ہے، ہندوستان کو ایک سیکولر سٹیٹ سے ایک ہندو سٹیٹ بدلنے میں سازش کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ابھی 2 دن پہلے امریکہ کے مذہبی اقلیتی امور کے حوالے سے کمیشن نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس میں انہوں نے ہندوستان کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دے دیا ہے۔ یہ اتنی بڑی ایک رپورٹ ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ اس کو یعنی اس پہ عالمی جو تنظیمیں ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، ان کو آواز اٹھانی چاہیے اور اس صورتحال کا انہیں جو ہے وہ ابھی سے نوٹس لینا چاہیے۔ اگر انہوں نے اس کا نوٹس نہ لیا تو ہندوستان میں ایک بہت بڑا یعنی المیہ جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ جس طریقے سے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ وہاں اس قسم کی صورتحال ہوئی کہ دہلی میں ایک تبلیغی جماعت کے مرکز کے حوالے سے یعنی ایک چند لوگ جس طریقے سے پاکستان میں ایسے ہوا کہ بھئی وہاں سے جو ہے اجتماع ہوا اور اس اجتماع سے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ کرونا اپنا وائرس جو ہے وہ پازیٹیو، ان کی رپورٹ پازیٹیو آ گئی، تو اس کو ایسا ایشو بنا دیا گیا کہ ہندوستان میں جو کرونا ہے وہ مسلمانوں کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اب وہاں یہ صورتحال
پیدا کر دی گئی ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے دکانوں سے، مسلمانوں کی سبزی فروشوں سے، مسلمانوں کے سے ان سے کوئی چیز خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے، روزمرہ کے واقعات آتے ہیں۔ اور یہ اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ شہریت کے مسئلے پہ ہندوستان میں آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کی مسلمان خواتین دہلی شاہین باغ میں جس طریقے سے وہ جو ہے 2 مہینے تک جو ہے وہ رات دن وہاں بیٹھ کے انہوں نے احتجاج کیا، لیکن کوئی اس کی حکومت پہ، انڈیا کی حکومت پہ کوئی اس کا اثر نہیں پڑا، اور اس کووڈ کی وجہ سے وہ انہیں اپنا دھرنا ختم کرنا پڑا، ورنہ یہ پتہ نہیں کتنا عرصہ یہ جاری رہتا۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اسلامی سربراہان ملکوں کو بھی چاہیے، اسلامی ملکوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا نوٹس لیں۔ وہاں متحدہ عرب امارات میں اور دوسری ریاستوں میں، اسلامی ریاستوں میں کچھ شہزادوں نے اور شہزادیوں نے اس کا نوٹس لیا ہے، لیکن یہ نوٹس غیر سرکاری سطح پہ ہے۔ چاہیے تو یہ ہے کہ اس کو سرکاری سطح پہ نوٹس لیا جائے۔ ہزاروں انڈین جو ہیں وہ ان ریاستوں میں، سعودی عرب میں ملازم ہیں، اگر وہ ریاستیں، وہ حکومتیں اس کا نوٹس لیں اور اس پہ احتجاج کریں تو انڈیا کی حکومت کو مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت جو ہے ملک کے اندر جو ہے کرونا کی وجہ سے بہت سارے معاملات الجھے ہوئے ہیں، بلکہ پوری دنیا اس کا شکار ہے، اور دنیا نہ جانے اس کی کرونا وائرس کے اس میں کیا کچھ کرنے جا رہی ہے۔ بڑے خدشات جو ہے وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں مستقبل کے حوالے سے، لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے اس پہ بھی کافی شور مچایا جا رہا ہے۔ تو اس وقت سر دست جو مسئلہ سب سے بڑا ہے وہ تاجروں کا ہے، چھوٹے تاجروں کا ہے، جن کے کاروبار بند ہیں۔ یقیناً ان کے لیے بھی حکومت کو اقدامات کرنے ہوں گے، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ 9 مئی تک جو ہے وہ ہو سکتا ہے لاک ڈاؤن میں کمی کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 12 مئی کو بھی اس حوالے سے جو ہے جو اسلامی نقطہ نظر سے، شرعی حوالے سے بعض علماء کرام بڑا اہم قرار دے رہے ہیں کہ 12 مئی کو ایک ستارہ جو ہے وہ نمودار ہونا ہے، اور اس کے بعد کرونا وبا کے جو اثرات ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہو۔ ہماری قوم، دنیا پوری جو ہے کسی اچھی خبر کی منتظر ہے، اچھی خبر سننے کے لیے بے چین ہے۔ تھل نیٹ ورک کے ساتھ جڑے رہیے، تازہ ترین موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔